میکڈی کو گئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ وکیل سے ملاقات سے پہلے جوش اور یقین کے جس جذبے سے دو چار تھا اب بالکل مفقود ہو چکا تھا اور مایوسی کی شدید لہر نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ کوئی مناسب آدمی بتاؤ۔ یہ صاحب تو خود ہی لاچار پریشان تھے۔ اس نے خدشے کا اظہار کیا۔ ہاں نہیں، آج کل میک پریشان ضرور ہے مگر بندہ اچھا ہے۔ 2-4 روز دیکھ لو، ریاض نے حمایت کی۔ گوری بھابھی کا کیا حال ہے؟ اس نے بات کا رخ پلٹ دیا۔ ٹھیک ہے، اپنے کاموں میں لگی ہے۔ ملاقات رات ہی میں ہوتی ہے، دونوں ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سو چند جملوں کا تبادلہ اور پھر دوسرے دن کا خوف تھپک کر سلا دیتا ہے۔ ریاض ہنس کر بولا، معاملہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں یہ دوری کیوں؟ وجاہت کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ ہے، ابھی تمہیں یہاں کی ہر بات عجیب لگے گی۔ عام طور پر میاں بیوی کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی میں دیکھ لو، میاں بیوی دونوں نوکریوں پر لگے ہیں۔ میاں شام میں گھر آئے تو بیوی جاب پر جا چکی ہوتی ہے۔ بیوی صبح نوکری سے فارغ ہو کر پہنچتی ہے تو میاں نوکری پر۔ وہ بولا، اور بچے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بچوں کی ذمہ داری ڈے کیئر، اسکول اور ٹیلی ویژن کی ہے، یعنی عام طور پر، کیونکہ ماں باپ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے اور یوں امریکہ ترقی کر رہا ہے۔ ریاض کے لہجے میں تصدیق تھی۔ گویا خاندان اور گھر کا تصور مرکزیت کے بغیر ہے؟ اس نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ یہاں کی سماجی زندگی میں خاندان اور گھر بعد میں آتے ہیں، انفرادیت اور فرد پہلے۔ یا خاندان کو گھر سے مرکز پر لے آؤ یا زندگی قائم رکھ لو، ریاض بولا۔ جب بچے بلوغت کو پہنچتے ہیں تو عام طور پر تارکین وطن کے بچے آدھے تیتر آدھے بٹیر بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ سینہ ٹھونک کر خود کو امریکی کہتے ہیں اور نظام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر قدم پر انہیں ان کا اصل نہ بھولنے دے، ریاض نے کہا۔ ان چند ہفتوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ یہاں کا نظام اور معاشرت خاصا مضبوط ہے، وہ بولا۔ اسی وجہ سے پاکستانی اور دوسرے غیر ملکی امریکی پریشان ہیں کہ ان کی تہذیب، ثقافت اور زبان ایسے مضبوط نظام سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ انہیں اس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کب تک یہاں کا نظام ان کی تہذیب کی قربانی طلب کرتا رہے گا، ریاض نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو بہت سے مسائل کے باوجود اپنا اصل اپنی نسل میں منتقل کر رہے ہوں گے۔ وجاہت کے لہجے میں یقین سا تھا۔ یقیناً ہے، مگر گنتی کے خاندان، لیکن معاشرتی نظام چند لوگوں یا کسی خاص طبقے کے لیے تو نہیں ہے۔ وہاں بھی کشمکش جاری ہے۔ والدین بچوں کو اپنی تہذیب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی کو وہ اپنی اصل سمجھتا ہے۔ ریاض نے طویل سانس لی۔ مگر اس کا کوئی حل تو ہوگا، اس نے کہا۔ یہاں سب ڈالر کمانے آتے ہیں، حل ڈھونڈنے نہیں۔ کمیونٹی میں اٹھو بیٹھو، ہر فرد امریکی نظام کا شاکی نظر آئے گا، مگر کوئی بھی واپسی پر تیار نہیں۔ پیارے، یہ امریکہ ہے، یہاں کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ریاض نے قہقہا لگایا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج کمیونٹی میں ایک تقریب ہے، فارغ ہو تو چلو، ریاض نے کہا۔ بالکل فارغ ہوں، چلوں گا، اس نے آمادگی ظاہر کی۔ یہ ایک چھوٹا سا ریستوراں تھا جہاں بمشکل 40 افراد کی گنجائش تھی اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چوکور میزیں جوڑ کر قطاروں میں لگی تھیں، لوگ ان میں پھنسے بیٹھے تھے۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، سو ریاض اور وجاہت ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یار میں تو چلا، 8 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، ایک صاحب اٹھتے ہوئے بولے، اور ریاض نے وجاہت کو ٹہوکا دیا، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، اس نے کہا اور اپنی توجہ مائک پر بولنے والے شخص کی طرف لگا دی۔ مائک میں کچھ خرابی کی وجہ سے آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی اور اکثر صرف شور رہ جاتا۔ اسے صرف اتنا اندازہ ہوا کہ اس علاقے کے چھوٹے کاروباریوں کی تنظیم کا سالانہ اجتماع تھا۔ لوگ آتے، مائک پر کچھ بول کر چلے جاتے۔ اس کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے لوگ زور و شور سے باتوں میں مصروف تھے۔ ریاض ان میں شامل تھا۔ گیس اسٹیشن، گروسری سٹورز، ٹیکسی کا کاروبار، اسی قسم کے الفاظ اس کے کان میں پڑ رہے تھے۔ تقاریر کا سلسلہ ختم ہوا اور اعلان ہوا کہ 20 منٹ میں کھانا لگا دیا جائے گا۔ اس نے حیرت سے ہال کا جائزہ لیا۔ ہر طرف لوگ بھرے ہوئے تھے، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کھانا لگایا جا سکتا۔ کچھ لوگ اٹھ کر ریستوراں سے باہر چلے گئے۔ ایک بہرہ تیزی سے خالی کرسیاں ایک طرف لگا رہا تھا اور ایک میزوں کی قطار پر پانی سے بھرے پلاسٹک کے دھندلے جگ اور گلاس رکھ رہا تھا۔ آؤ، جب تک کھانا لگتا ہے تمہیں کچھ لوگوں سے ملوا دوں، ریاض نے کہا۔ ان سے ملو، یہ کلیم خان ہے،
یہاں کی سب سے بڑی ٹریول ایجنسی کے مالک۔ ریاض نے ایک قوی الجثہ شخص سے اس کا تعارف کرایا۔ بڑی خوشی ہوئی جی آپ سے مل کر۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ کلیم خان نے پوچھا۔ کراچی سے، اس نے بتایا۔ ماشاء اللہ، زندہ لوگوں کا شہر ہے۔ میں بچپن میں کافی ادھر جاتا تھا اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ کراچی کے سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ اب دیکھیے نا، بچے تو اسی قسم کی باتیں سوچتے ہیں۔ اچھا، یہاں کب تک قیام کا ارادہ ہے؟ ہماری طرف بھی آئیے، خان صاحب چہکے۔ کلیم بھائی، یہ اپنی کمپنی کی طرف سے 3 ماہ کے کورس پر آئے ہیں، ریاض نے تفصیل بتائی۔ کیا نام بتایا تھا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ وجاہت علی۔ ماشاء اللہ، ماں باپ نے صحیح نام رکھا ہے۔ ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ شکریہ، اس نے کہا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیجئے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور یاد کیجیے گا۔ انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ورجینیا میں ہی ہیں؟ وہ کارڈ پر نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ ہاں جی، اگر آنے کا ارادہ ہو تو بس مجھے کال کر دیں، گاڑی بھجوا دوں گا، خان صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کلیم بھائی، میں تو ان سے کہہ رہا ہوں یہیں رہ جاؤ، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ ریاض کے لہجے میں امید تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اگر یہاں رکنے کا ارادہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ ٹریول ایجنسی آپ ہی کی ہے، ہم تو بس اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ قومی جذبات ان کے لفظوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔ وجاہت، کلیم بھائی اپنے لوگوں کی واقعی بہت مدد کرتے ہیں، ریاض نے تعریف کی۔ ہاں جی، سال کے 2 چکر پاکستان کے لگاتا ہوں، ہر چکر میں اپنے گاؤں سے 2-1 بندوں کو لے آتا ہوں۔ ان کے لہجے میں اب فخر بھی تھا۔ آپ لوگوں کی زندگیاں بناتے ہیں، اسی لیے خدا نے آپ کو اتنی عزت دی ہے۔ ایک اور صاحب جو کلیم خان کی ایجنسی میں کام کرتے تھے بول اٹھے۔ اور یہ ڈیوڈ ہس ہیں، یہ کمپیوٹر اسکول چلاتے ہیں۔ ریاض نے ایک چھوٹے قد کے منحنی سے سانولے شخص سے اس کا تعارف کرایا۔ آپ یہاں حال ہی میں آئے ہیں؟ داؤد حسین عرف ڈیوڈ ہس نے اس کا بغور معائنہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، چند ہفتے ہوئے، اس نے مختصراً کہا۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کراچی سے۔ اوہ، کراچی تو میرا ننھیال ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ انہوں نے انکسار سے پوچھا۔ ہاں، ان کے لیے کوئی اسپانسر ڈھونڈو، تم تو خاصے لوگوں کو جانتے ہوگے، ریاض نے کہا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایسا کریں میرے کمپیوٹر اسکول میں آ جائیں، کمپیوٹر کے 1-8 کورس کر لیں، نوکری کہیں نہیں گئی، خاصے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، $1,500-2,000 میں کورس ہو جائے گا۔ ڈیوڈ کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ جی ضرور حاضر ہوں گا، اس نے رسماً کہا۔ نہیں صاحب، ایسے نہیں، وعدہ کیجئے۔ کمیونٹی والوں کو تو میں خاصی رعایت بھی دیتا ہوں، صرف 3 مہینے میں آپ کو کمپیوٹر ایکسپرٹ بنا دوں گا، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اور ان سے ملو، یہ ہیں ہماری باجی نادرہ، یہ ڈے کیئر سینٹر چلاتی ہیں۔ ریاض نے ایک طویل القامت خاتون سے ملوایا جن کے چہرے کے تمام تاثرات شاید میک اپ کی دبیز تہوں میں چھپ گئے تھے۔ پاکستان کا کیا حال ہے؟ وہاں سے تو بڑی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، وہ عورت ایک دم بولی۔ جی ہاں، سیاسی انتشار تو ہے ہی، اور خالی سیاسی انتشار کہاں، وہاں تو ہر طرح کی مصیبت ہے، مگر کیا کیا جائے، ملک تو اپنا ہے، وہ جیسے غرائیں۔ جی ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ وجاہت کو واقعی کوفت ہونے لگی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ بیوی بچے کہاں ہیں؟ بچے کتنے ہیں؟ ورجینیا میں رہنا ہے تو مجھے بتائیے گا، میرے گھر کے قریب اچھے مکانات ہیں۔ ویسے تو میں دیسیوں کے بچے نہیں لیتی، مگر آپ خاصے معقول لگ رہے ہیں، ہر قسم کی مدد کر سکتی ہوں۔ اچھا وجاہت صاحب، ذرا اور لوگوں سے بھی مل لوں، کام اتنا ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اب ان تقریبات کے بہانے میل ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اس سے پہلے کہ وجاہت کوئی جواب دے، نادرہ خاتون اپنی اونچی ہیل کھٹ کھٹ کرتی اپنا بڑا سا بیگ سنبھالتی ایک طرف کو چل دیں۔ ریاض، میرا خیال ہے اب چلیں، وجاہت نے کہا۔ کھانا کھا کر چلیں گے، 1-2 اور لوگوں سے مل لو، انہی میں کوئی نہ کوئی کام کا نکل آئے گا، ریاض نے تسلی دی۔ کھانا شروع کرنے کا اعلان ہو چکا تھا اور چند لمحوں میں کھانے کی میز کے گرد جیسے بھیڑ لگ گئی۔ کوئی صاحب اپنے کسی دوست کو قطار کے درمیان گھسیٹ رہے تھے، کوئی لوگوں کے سروں کے اوپر سے اپنے جاننے والوں کو کاغذ کی رکابیاں تھما رہا تھا۔ ایک دھکم پیل مچی ہوئی تھی، ہر فرد زیادہ سے زیادہ پلیٹ میں بھر رہا تھا۔ ارے وجاہت صاحب، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ میرے پاس آ جائیں۔ اچانک ڈیوڈ ہس کھانے کی میز کی طرف بڑھتی ٹوٹی ہوئی قطار سے سر نکال کر بولے۔ جی مجھے یقین ہے کہ کھانا مل جائے گا، وجاہت نے ہولے سے مسکرا کر کہا، اور وہ کھسیا کر ہنس دیا۔ ارے ارے، وجاہت نے نادرہ خاتون کو روکنا چاہا جو ایک خالی کرسی پر بیٹھنے والی تھی۔ کیا ارے ارے کر رہے ہو؟ بس جو کرسی خالی ملے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ بغیر یہ دیکھے کہ کرسی پر کسی نے اپنے کھانے سے بھری پلیٹ رکھ دی تھی بیٹھ گئیں اور چیخ مار کر اچھل پڑیں۔ تیل، مسالے، گوشت کی بوٹیوں کے ریشے اور چاول کے دانے
سب ان کی قمیص پر ماڈرن آرٹ بنا رہے تھے۔ بہرہ بھاگا ہوا آیا، کچھ لوگ ہنس پڑے، کچھ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ بھیا وجاہت، یہ قوم کبھی نہیں سدھرے گی۔ امریکہ آ گئے مگر تمام بدتمیزیاں لے کر، نہ سیکھنے کی خواہش اور نہ۔ وجاہت گھبرا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ کھانے کا زور کم ہو گیا تھا، اب نسبتاً خاموشی تھی۔ لوگ کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ کہیں کہیں سے باتوں کی آوازیں ابھرتی اور لقموں میں الجھ کر رہ جاتی۔ بہت سے لوگ جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنی رکابیاں کرسیوں پر زمین پر چھوڑ چھوڑ کر اٹھ رہے تھے، اور میز کے پاس کونے میں استعمال شدہ برتنوں کے لیے بڑا سا ڈبہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وجو، ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ ہماری کمیونٹی کے مصروف ترین اور معروف ترین وکیل ہیں، زیغم سراج۔ ریاض نے مصروف ترین پر زور دیتے ہوئے دونوں کا تعارف کرایا۔ پرگوش چہرے والے بہت ادھیڑ عمر کے وکیل نے گرم جوشی سے وجاہت سے ہاتھ ملایا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر نرم لہجے میں گفتگو کر رہا تھا اور مقابل کو نظروں میں تول بھی رہا تھا۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، توانا ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور امریکہ ایسے لوگوں کی بہت پذیرائی کرتا ہے۔ کیا آپ نے یہاں رہنے کا سوچا ہے؟ وکیل کا وار بھرپور تھا اور اتنا اچانک کہ وہ سنبھل نہ پایا۔ جی، ریاض کا خیال ہے کہ میں یہاں رہ کے قسمت آزماؤں، اس نے کہا۔ ہر معقول آدمی آپ کو یہی رائے دے گا۔ شادی شدہ ہیں یا؟ جی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ پھر تو آپ زیادہ یکسوئی سے رہ سکتے ہیں، وکیل مسکرایا۔ بلکہ یہاں کسی امریکی شہری لڑکی سے شادی کر لیجئے گا، امیگریشن کا معاملہ بھی جلد طے ہو جائے گا، انہوں نے مشورہ دیا۔ شادی وغیرہ تو بات کی بات ہے، پہلے کہیں کھڑے ہونے کی جگہ تو ملے، وہ بولا۔ میں کس لیے ہوں؟ یہ لیجئے میرا کارڈ، دفتر واشنگٹن ڈی سی میں ہے، کسی بھی وقت آ جائیے، انہوں نے اپنا تعارفی کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہی ٹھہرا ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر وجاہت صاحب جلد آپ سے ملاقات رہے گی، اپنے کاغذات پاسپورٹ لے آئیے گا، انہوں نے وجاہت سے ہاتھ ملاتے ہوئے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اب تک کے تمام ملاقاتیوں میں یہ وکیل اسے خاصا معقول لگا تھا۔ ابھی لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ ریاض اسے لے کر باہر نکل آیا۔ کیسی لگی تقریب؟ اس نے باہر نکل کر وجاہت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، عجیب سا ماحول تھا، وہ بولا۔ یار تم بھی تو لوگوں میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، ریاض نے کہا۔ کیا بات کرتا، کوئی رکے تو میں بولوں؟ سب اپنی اپنی کہہ کر چلے جا رہے تھے۔ وجاہت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیا پہلی بار پاکستانیوں سے مل رہے تھے؟ ریاض زور سے ہنسا۔ نہیں، مگر مجھے گمان بھی نہ تھا کہ سب کچھ وہی ہوگا، صرف جگہ بدلی ہوئی ہے، وجاہت نے کہا۔ ہیلو ریاض بھائی، ایک اچھے ڈیل ڈال کے شخص نے ریاض کے پاس آ کر کہا۔ معصوم، ان سے ملو، یہ وجاہت ہیں، میرے دوست، حال ہی میں پاکستان سے آئے ہیں۔ ریاض نے دونوں کا تعارف کرایا۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ بھی لکھیے ہمارے اخبار کے لیے، اس نے ایک اچٹتی سی نظر وجاہت پر ڈالتے ہوئے دعوت دی۔ میں تو صرف اخبار پڑھ ہی سکتا ہوں، وجاہت مسکرایا۔ ہم نے تو پہلے کبھی اخبار پڑھا ہی نہیں تھا، پاکستان میں اخبار اسی وقت پڑھتا تھا جب اس میں پکوڑے بن کر آتے تھے، اس نے ایک بے ڈھنگا قہقہہ لگایا۔ لیکن دیکھیے، آج میں اخبار کا نمائندہ ہوں، صحافی ہوں، انٹرویو نگار ہوں، وہ فخریہ لہجے میں گویا ہوا۔ وجاہت کو کچھ افسوس کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ آپ نے صحافت کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ صحافت کی تعلیم؟ کتنے صحافیوں نے یہ ڈگری لی ہے؟ یہ سب تو تجربے سے آتا ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ صحافت وہ شعبہ ہے جہاں بالکل بھی استحصال نہیں، کوئی امتیاز نہیں، بس جو قلم اٹھا کر چند سطریں لکھ کر اخبار میں شائع کرا دے، صحافی بن جاتا ہے۔ وہ پھر زور سے اسی بے ڈھنگے انداز میں ہنس دیا۔ مگر میرا یہ فیلڈ نہیں، وجاہت اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تو کس فیلڈ سے تعلق ہے جناب کا؟ اس نے پوچھا۔ کامرس، وجاہت نے بتایا۔ اوہ، تو 7-11 پر کام کرتے ہیں یا بینک میں ٹیلر ہیں؟ صحافی دور کی کوڑی لایا تھا۔ نہیں معصوم، یہ پاکستان سے اپنی کمپنی کی طرف سے کورس پر آئے ہوئے ہیں، ریاض نے وضاحت کی۔ اوہ اچھا، صحافی کچھ سنبھل گیا تھا۔ کس کمپنی میں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وجاہت نے اپنی کمپنی کا نام بتایا۔ کوئی غیر ملکی فرم ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، جرمن ہے، وجاہت نے کہا۔ یہ لیجئے، یہ رہی ہماری کار، اور اس نے مؤدب ہو کر وجاہت کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ریاض بھائی، پہلے آپ کو اتار دیتا ہوں، پھر وجاہت بھائی کو ڈی سی پہنچا دوں گا، معصوم نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، وجاہت نے ممنونیت سے کہا۔ ارے صاحب، شکریہ کس بات کا؟ آخر اپنے اپنوں کے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ یہاں کے گورے یا کالے؟ وہ گاڑی پارکنگ میں سے نکالتا ہوا بولا۔ پورے راستے وہ اپنے اخبار کی طاقت، اس کی اشاعت سے آگہی دلاتا رہا۔ پاکستانی وزراء، اعلیٰ حکام تک اپنی رسائی کے واقعات سناتا رہا۔ یہاں امریکی انتظامیہ میں بھی یقیناً آپ کی خاصی جان پہچان ہوگی، وجاہت نے پوچھا۔ صحافی ایک دم خاموش ہو گیا۔ دعوت نامے تو بہت آتے ہیں، مگر کمیونٹی کے مسائل سے فرصت ملے تو جاؤں، پھر میں سائیڈ بزنس بھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد معصوم بولا۔
بس معصوم، یہاں سے الٹے ہاتھ کی سڑک پر لے لو، ریاض ایک دم بولا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایک انٹرویو کروں۔ ریاض کو اتار کر گاڑی ہائی وے کی طرف موڑتے ہوئے معصوم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے آپ کے اخبار کو کیا ملے گا؟ اس نے پوچھا۔ اخبار تو کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، ہم ہر آنے والے اہم پاکستانی کا انٹرویو شائع کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مگر میں تو اہم نہیں۔ وہ مسکرایا۔ جی یہ تو آپ کی انکساری ہے، مگر ہمارے لیے تو ہر پاکستانی اہم ہے۔ وہ بولا۔ اخبار کی قیمت کیا ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ کمیونٹی سروس کے طور پر اخبار شائع ہوتا ہے، سو مفت بٹتا ہے، معصوم نے اطلاع دی۔ تو خرچہ اشتہاروں سے ہی پورا ہو جاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اشتہارات بھی $25-50 کے مل ہی جاتے ہیں۔ کچھ بڑے کاروباری حضرات اشتہارات دے دیتے ہیں، کچھ امریکی حکومت کی امداد مل جاتی ہے، اور کچھ وہ لوگ عطیات دے دیتے ہیں جن کے انٹرویو شائع کرتے ہیں۔ وہ مطلب پر آ گیا تھا۔ اوہ، تو جن کے انٹرویو لیتے ہیں ان سے قیمت بھی وصول کرتے ہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ نہیں جناب، عرض کیا تھا کہ لوگ عطیات دے دیتے ہیں، یا پھر جیسے آپ ایک بڑی کمپنی میں ہیں تو اگر آپ ایک فل صفحے کا اشتہار دے دیں گے تو یہاں کہیں قریب میں سب وے ہے۔ وجاہت نے دوسری ہی بات کہی۔ اب تو ہم ہائی وے پر آ گئے ہیں، میٹرو اسٹیشن تو پیچھے ہی رہ گیا ہے۔ مگر کیوں جناب؟ میں آپ کو پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ اس نے کہا۔ وہ سمجھ گیا، شاید کمپنی میں آپ کی پوزیشن ایسی نہیں کہ کوئی اشتہار اپنی مرضی سے کسی اخبار کو دے سکیں۔ خیر، میں نے تو جی صرف آپ کے سوال کا جواب دیا تھا اور آپ کو مثال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ضروری اشتہار یا عطیہ دیں۔ ویسے تنخواہ کتنی ہے؟ گزارا تو ہو جاتا ہوگا۔ بچے کتنے ہیں؟ وہ روانی میں بولے جا رہا تھا اور اب وجاہت کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ چڑھنے لگا تھا۔ خیر، وہاں کی تنخواہ بھی کیا ہوگی، کھینچ تان کر دال روٹی ہی چلتی ہوگی، اور یہ امریکہ جو آپ کو کورس پر بھیجا گیا ہے یقیناً آپ کی کوئی بڑی سفارش ہوگی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے فاتحانہ انداز میں وجاہت کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ وجاہت نے بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے سوال کر دیا۔ بس جی میٹرک کا امتحان ہونے والا تھا کہ ایک ریکروٹر مل گیا۔ اس وقت اتنے لوگ امریکہ نہیں آتے تھے۔ 150,000 روپے میں میں یہاں پہنچ گیا، اور اب تو 13 سال ہونے کو ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ پاکستان تو جاتے رہتے ہوں گے؟ وجاہت نے پوچھا۔ کہاں جی، ابھی تک غیر قانونی طور پر ہوں۔ اگلے سال تک کام بن جائے گا پھر جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ کیا کسی نے اسپانسر کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ایک امریکی شہری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اور یہ لیجئے وجاہت بھائی، یہی ہے نا آپ کا ہوٹل؟ اس نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بالکل صحیح جگہ آئے ہیں، لگتا ہے شہر کے راستوں سے خوب واقف ہیں۔ وجاہت مسکرایا۔ جی عام طور پر رات میں ٹیکسی چلاتا ہوں، ایئرپورٹ سے مسافر اٹھاتا ہوں اور شہر میں ان کی منزل تک پہنچاتا ہوں۔ بس یوں ہی گاڑی چلانے کے شوق میں یہ سب کرتا ہوں، 4 پیسے بھی اسی بہانے بن جاتے ہیں۔ اس نے بتایا۔ وجاہت اس کا شکریہ ادا کر کے اتر گیا۔ تو وجاہت بھائی، آپ کا انٹرویو کرنے کب آؤں؟ اس نے گردن نکال کر پوچھا۔ میں بتا دوں گا آپ کو، وجاہت نے پیچھا چھڑانے کو کہا اور جلدی سے اندر مڑ گیا۔ عجیب آدمی ہے، مشہوری کا شوق ہی نہیں ہے، معصوم بڑبڑایا اور گاڑی بڑھا لی۔ کھڑکی کی جھلملی ہٹائی، پاؤں پھٹ رہی تھی، ملگجا سویرا تھا۔ شکر ہے 15 نومبر گزر گئی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ یوں تو ہر برس ہی اسے پریشان کرتا تھا، مگر اس سال تو یہ وقت عذاب بن گیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا، شاید میں بیلا کی وجہ سے، اسے خیال آیا، لیکن یہ پریشانی تو برسوں سے تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اور آواز اس کے اندر گونجی۔ خیر، سونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا اور بائیں کروٹ لے کر آنکھیں موند لی۔ لگتا ہے بہت تھک گئے ہو۔ بیلا نے اس کے بالوں کو اپنی نرم انگلیوں سے تھپکنا چاہا۔ ہاں بیلا، تم کہاں چلی جاتی ہو؟ اس کی آواز میں شکایت تھی، خفگی تھی، اور وہ زور سے ہنس دی۔ یہیں تو ہوں تمہارے پاس۔ بیلا نے اپنا چہرہ اس کے کھردرے بالوں میں چھپا دیا۔ اچھا۔ اس نے نیند سے بوجھل پلکیں بمشکل اٹھائیں۔ بیلا بستر کے کنارے پر بیٹھی مد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت کے لب ہلے مگر مسکرا کر رہ گئے۔ بس اب سو جاؤ، بیلا اس کے چہرے پر جھک کر ہولے سے بولی۔ وجاہت نے کروٹ بدلی اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے میں جگمگا رہی تھی۔ بیلا واپس چلی گئی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بڑبڑایا۔ گھڑی دیکھی، 11 بج رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور دکان کا نمبر ملانے لگا۔ سعید میاں، مجھے دیر ہو جائے گی، اس نے اطلاع دی اور فون بند کر دیا۔ اسے پچھلی رات ماں سے کی ہوئی بات یاد آ گئی۔ دوبارہ فون اٹھایا۔ امی، میں وجاہت۔ ہاں بیٹا بولو، خیریت تو ہے؟ ماں نے پوچھا۔ وہ رات جس لڑکے کا آپ ذکر کر رہی تھیں اس کا نام پتہ وغیرہ دے دیجئے۔ اس نے یاد دلایا۔ میں نے اس لڑکے کی تصویر، نام پتہ وغیرہ ڈاک میں ڈلوا دیا ہے، ویسے تم لکھ لو۔
وجاہت تیزی سے لکھنے لگا۔ فون ختم کر کے وہ بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ نام کہاں سنا ہے۔ سلیم مہربان، عمر 28 سال، تعلیم MBA، کسی کمپنی میں ملازم ہے، برانکس میں رہتا ہے، گھر میں والدین اور 2 بھائی ہیں۔ دکان پر پہنچا تو 1 بج رہا تھا۔ سعید اور رشمی گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی جی، آج بڑی دیر لگا دی؟ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر رشمی نے آواز لگائی۔ ہاں، رات دیر تک جاگتا رہا، وہ مسکرایا۔ اماں کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ اب تو کافی ٹھیک ہے، وہ بولی اور گاہک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رشمی اور اس کا شوہر پنکج چند سال قبل ہندوستان سے آئے تھے۔ پنکج ٹیکسی چلاتا اور رشمی گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ دونوں بے روزگاری سے تنگ آ کر بہتر زندگی کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں پہنچ کر الگ الگ راستوں پر چل نکلے۔ وہ جو کچھ کماتا بیشتر حصہ شراب میں اڑا دیتا اور رشمی سے جھوٹ بولتا رہتا۔ جب گھر کے حالات مزید بگڑے تو رشمی نے 1-2 بزرگوں کے ذریعے کوشش کی کہ پنکج کسی طرح سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن اس کا اثر الٹا ہوا۔ وہ امید سے تھی اور ایک رات شراب کے نشے میں اس نے اسے بے طرح مارا، اتنا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ رشمی کی بیاہتا زندگی کا یہی فیصلہ کن دن تھا۔ اس نے پولیس کو بلا لیا، 2 دن ہسپتال میں رہی، ممتا کا دکھڑا لیے، مگر واپس آئی تو پنکج سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر سعید اور اس کے گھر والوں نے رشمی کی ہر طرح سے مدد کی اور سعید ہی کی وساطت سے اسے وجاہت کی دکان پر ملازمت مل گئی تھی۔ سعید میاں، کسی سلیم مہربان کو جانتے ہو؟ گاہکوں کا زور ٹوٹا تو وجاہت نے پوچھا۔ سلیم؟ او بھائی جی، وہ اپنا ادھاری لال۔ سعید ایک دم ہنس پڑا۔ ادھاری لال؟ اس کا نام سلیم مہربان ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ جی، رشمی نے یہ نام دیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ادھار مال لے جاتا ہے اور چکانے کا خیال اسے کم ہی آتا ہے، سعید نے کہا۔ اچھا۔ وجاہت کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ بلوا دوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ سعید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی خیال آ گیا تھا، وہ بولا۔ بھائی جی، اگر آج ذرا جلدی چھٹی دے دیں۔ خیریت؟ وجاہت جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ وہ آج شام لڑکی والے میرے گھر آ رہے ہیں، سعید کو جھجکتے ہوئے بولا۔ کیا صرف والے ہی یا لڑکی بھی؟ وجاہت مسکرایا۔ جی، وہ بھی، سعید مسکرایا۔ ٹھیک ہے، چلے جانا۔ اور رشمی؟ وہ تو 4 بجے چلی جاتی ہے، سعید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کس وقت جاؤ گے؟ بس گوشت کا سیکشن بند کر کے، سعید بولا۔ ٹھیک، جاتے وقت مجھے پکار لینا، ذرا گودام کی طرف جا رہا ہوں، وجاہت باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ سردی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ وجاہت کاؤنٹر پر بیٹھا کھاتے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ اچانک السلام علیکم کی تیز آواز پر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ایک نوجوان جینز پر شوخ رنگ کے کوٹ میں ملبوس کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اوہ، کیا حال ہے؟ ادھاری لال کو دیکھتے ہی وہ مسکرا اٹھا۔ وجاہت صاحب، آپ سے تو عرصہ ہوا ملاقات ہی نہیں ہوئی، کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بڑی اپنائیت سے شکوہ کیا۔ میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ کے اوقات کچھ مختلف ہیں، وہ بولا۔ گوشت کا سیکشن بند ہو گیا؟ سعید نظر نہیں آ رہے، اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے وجاہت سے سوال کیا۔ وہ تو 6 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اصل میں آج کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ گوشت چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ فریزر میں خاصا گوشت موجود ہے، اگر اس سے کام چل جائے، وجاہت نے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہی لے لیتا ہوں، وہ تیزی سے فریزر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا اور چند لمحوں میں یک بستہ گوشت کے کئی پیکٹ لیے وہ کاؤنٹر پر آ گیا۔ میاں، کیا کرتے ہو؟ وجاہت نے پوچھا۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ بس کبھی ٹیکسی چلا لیتا ہوں، کبھی کہیں جاب کر لیتا ہوں، اس نے بتایا۔ تعلیم کیا ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ 8 سال پہلے BA کر کے آیا تھا پاکستان سے، بس وہی ہے، سلیم عرف ادھاری لال بولا۔ یہاں کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا؟ وجاہت نے پوچھا۔ ارے کہاں سے کرتا، یہاں آتے ہی ابا بھائی اماں سب دکانوں پر لگ گئے، مجھے بھی نوکری کرنا پڑی، پڑھائی کہاں سے کرتا؟ سلیم نے اپنا دفاع کیا۔ یہاں تو کام کے ساتھ پڑھائی کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور اب جب کہ تم کوئی باقاعدہ نوکری نہیں کر رہے، وجاہت بولا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں کچھ کر لوں، وہ ٹالنے والے لہجے میں بولا۔ اور بیوی بچے؟ وجاہت نے کریدا۔ شادی کی بات چل رہی ہے پاکستان میں، سنا ہے لڑکی خاصی پڑھی لکھی ہے۔ چلیے اچھا ہے، کمانے والی تو آئے گی، وہ بے باکی سے ہنسا۔ تمہارے رشتہ داروں میں ہے لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، خالہ کے پڑوس میں کوئی خاندان ہے، ان کی بیٹی ہے، سنا ہے باپ بھی اچھی خاصی سرکاری نوکری پر ہے، جہیز بھی اچھا ملے گا لڑکی کو، اس نے کہا۔ وجاہت خاموش ہو گیا اور اس کے سامان کا حساب کرنے لگا۔ وجاہت صاحب، اگر برا نہ مانے تو 1 آدھ دن میں گوشت کے پیسے دے جاؤں، نہ کارڈ مل رہا ہے اور نہ ہی کیش ہے، وہ جیبیں ٹٹولنے لگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وجاہت مسکرایا، اسے یہی توقع تھی۔ بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر اس نے سامان کا تھیلا اٹھایا اور چلا گیا۔ ابھی تھوڑی تحقیق اور ہونی ہے، وجاہت نے سوچا اور دوبارہ کھاتے میں غرق ہو گیا۔
دن کسی قدر روشن تھا، سردی بھی نہیں تھی، اور اس وقت ایک دم موسم کا پارا گر گیا۔ دو افراد موسم پر گفتگو کرتے ہوئے دکان میں داخل ہوئے۔ یہ مولانا یو کے اور حکیم تباہی تھے۔ مولانا یو کے کا اصل نام عروج خیر الدین تھا، جو اب مولانا خیرہ بن چکے تھے، اور کمیونٹی کے نوجوان انہیں مولانا الٹی کھوپڑی کے نام سے پکارتے تھے۔ یو کے نہ صرف ان کے نام کے ابتدائی حروف تھے بلکہ در حقیقت الٹی کھوپڑی کا مخفف تھا۔ حکیم تباہی دراصل حکیم تباہی تھے، مگر وہ باقاعدہ طور پر حکیم تباہی کہلاتے تھے۔ حکیم صاحب بالکل برا نہ مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں حکمت کا شفا خانہ کھول رکھا تھا، اور وہی کمرہ ان کے 15 روزہ حکمت طبع اخبار کا دفتر بھی تھا، جس کے ایڈیٹر بھی خود تھے، رپورٹر بھی تھے اور ہاکر بھی، غرض ہے کہ سب کچھ خود ہی تھے۔ مولانا صاحب نے ٹوکری اٹھا کر ضرورت کی مختلف چیزیں لینا شروع کر دیں۔ حکیم تباہی وجاہت کے پاس آ گئے۔ کہیے حکیم صاحب، ملکی سیاست میں کیا داؤ پیچ کھیلا جا رہا ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ ایمانداری کی کہوں تو یہ نام نہاد جمہوریت آخری دموں پر ہے، ان کے لہجے میں یقین تھا۔ چلیے، دم نکل گیا تو کیا ہوگا؟ وجاہت نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے آپ نہیں جانتے کیا؟ وہی پرانا نظام یعنی فوج۔ پھر دیکھو تو فوج کے پاس کوئی کام دھام تو ہے نہیں۔ سب سے آسان فتح اپنے ہی ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ اس بار تو میں نے زوردار اداریہ لکھا ہے اور حکمرانوں کو بھیج رہا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ شاید وہ اپنے حکمت طبع کے اداریے سے حکمرانوں کے پایہ اقتدار کو لرزتا دیکھ رہے تھے۔ ہاں کوئی تو ہو، وجاہت مسکرایا۔ ارے آپ دیکھیے گا اس اداریے کا کمال، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ کا اخبار تو حکمت پر ہے، اور آپ اس میں سیاست کی معجون خاصی مقدار میں ڈال دیتے ہیں۔ وجاہت بولا۔ واہ صاحب واہ، حکمت کا مطلب ہے وزڈم، اور کسی بھی مسئلے پر حکیمانہ رائے دی جا سکتی ہے۔ اب کمیونٹی اگر سیاست پر پڑھنا چاہتی ہے تو یہ تو ہم اخبار نویسوں کا فرض ہے کہ عوام کی رائے اور طلب کا احترام کریں، انہوں نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے کہ اگلے انتخابات میں امریکہ میں کیا ہوگا؟ نئی حکومت آئے گی یا یہی چلے گی؟ اگر نئی حکومت آتی ہے تو مسلمانوں کے معاملات پر کیا اثر پڑے گا؟ وجاہت کو اب مزہ آنے لگا تھا۔ کیا ہونا ہے بھائی؟ یہاں صدر کا انتخاب عوام کی ذمہ داری نہیں، جو الیکٹورل کالج چاہے گا وہی ہوگا۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو بھائی میرا تو عقیدہ ہے جب تک مسلمان خود کچھ نہیں بنتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، متحد نہیں ہوتے، ان کے معاملات یکساں ہی رہیں گے۔ یہاں حکومت کوئی بھی رہے، کیا فرق پڑے گا؟ ان کے لہجے میں کچھ اداسی کا رنگ تھا۔ اچھا تو یہ بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ بھائی ہم تو اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے اخبار کی مدد کرے گا۔ وہ زور سے ہنسے، رکے اور پھر بولے، جیسے اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اوہ جی، یہ رہا آپ کا چیک۔ وجاہت نے دراز سے ایک چیک نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا۔ وجاہت بھائی، آپ واحد آدمی ہیں جو بلا چوں چراں اشتہار کے پیسے دے دیتے ہیں، ورنہ تو دیگر دیسی بزنس والے رلا مارتے ہیں۔ وہ چیک حفاظت سے جیب میں رکھتے ہوئے ممنونیت سے بولے۔ السلام علیکم، مولانا خیرہ نے سامان کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ سامان کی قیمتیں کمپیوٹر میں ڈالتے ہوئے بولا۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے۔ بیلا بیگم کا کیا حال ہے؟ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گی۔ میں عنقریب ان کے لیے ایک وظیفہ شروع کرنے والا ہوں۔ ویسے وہ مسلمان تو ہو گئی تھیں؟ مولانا نے رازداری سے پوچھا۔ وجاہت کے چہرے پر کرب کا سایہ لہرا کر رہ گیا، مگر بغیر بولے انکار میں گردن ہلا دی۔ چلیے کوئی بات نہیں، اہل کتاب تو ہے نا؟ مولانا پھر بولے۔ جی یہ لیجئے بل۔ وجاہت نے ٹالنا چاہا۔ مولانا نے پیسے چکائے اور حکیم تباہی کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ بیچارہ وجاہت، مولانا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ کی مرضی، مگر مولانا ان کی ہمت کی داد دیں کہ کس خوش اسلوبی سے اپنے مسائل سمیٹ رہے ہیں۔ حکیم تباہی نے اپنی گاڑی احاطے سے نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو کوئی چارہ نہیں تھا، مگر خدا کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ مولانا نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ کیسا عذاب؟ حکیم تباہی کے لہجے میں حیرت تھی۔ اب یہی دیکھو، غیر مذہب کی عورت سے شادی کی اور اسے مسلمان بھی نہیں کیا، تو آخر یہ سب تو ہوگا ہی۔ حکیم تباہی کو مولانا کے لہجے میں سفاکی کا احساس ہوا۔ مولانا، یہ کون سا گناہ تھا؟ پھر اسلام میں تو اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت ہے، حکیم تباہی نے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ہے، مگر خیر چھوڑیے اس بحث کو۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، مولانا نے ٹالا۔ ہے تو، مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو دوسروں کے اعمال کی درستگی کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ حکیم تباہی کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ وجاہت ہماری کمیونٹی میں بہت نیک نام ہیں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک موڑ مڑتے ہوئے حکیم تباہی نے رک کر کہا۔
لوگ تو ہمدردی میں ایسا کرتے ہیں۔ مولانا کی اڑ اپنی جگہ تھی۔ حکیم طبائی نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ لیجئے مولانا صاحب، ہم پہنچ گئے آپ کے دولت کدے پر۔ حکیم طبائی نے گاڑی مولانا کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے کہا، چلیے حکیم صاحب، ایک پیالی چائے ہو جائے، موسم بھی خاصا سرد ہے۔ مولانا نے دعوت دی۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، مجھے ابھی 2-3 جگہ اور جانا ہے، اشتہاروں کے پیسے وصولنے، حکیم طبائی نے کہا، اور مولانا اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جس وقت وہ گاڑی موڑ رہے تھے، مولانا کے گھر کے دائیں طرف اندھیرے میں 2 سائے نظر آئے۔ گاڑی کی روشنی انہیں چھوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ مولانا کا جوان سال بیٹا خاور تھا، جو جھک کر اپنی ہسپانوک گرل فرینڈ کو الوداعی بوسہ دے رہا تھا۔ حکیم طبائی کو جانے کیوں ایک دم جیسے ابکائی سی آ گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کا ذہن ابھی رات کی کسل مندی کا شکار تھا۔ الجھن اور خدشوں نے تھکا سا دیا تھا۔ وہ خاصی دیر سے بیٹھا ہوا اگلے دن کے کورس کی تیاری کر رہا تھا، مگر ذہن بار بار بھٹک جاتا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے گیا، 2-4 اخبارات لے کر آ گیا، سرخیوں پر نظر ڈالی، سرد جنگ کا خاتمہ، روس کی حالت زار اور نہ جانے کیا کیا۔ اس میں اس کا دل نہ لگا۔ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت پر سر جیسے ڈال دیا۔ فون کی گھنٹی سے وہ چونک پڑا، کاہلی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ایولین تھی۔ کل شام کو کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، اس نے اپنے لہجے کی اکتاہٹ پر خوشدلی کا ملمہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ معاف کرنا وجاہت، بہت کم وقت دے رہی ہوں۔ دراصل کل رات ہی میں نے اور ریاض نے یہ پروگرام بنایا ہے، کل شام ڈنر ہمارے ساتھ کرو، ایولین نے معذرتی لہجے میں دعوت دی۔ ضرور، وہ تو تم مجھے 1 گھنٹہ پہلے بھی بتاتی تو میں آ جاتا۔ کھانا ہم چھوڑنے والے نہیں، وجاہت نے کہا۔ ایولین کی ہنسی گونج گئی۔ اچھا، تم یہاں سب وے اسٹیشن پر پہنچ کر فون کر دینا، میں تمہیں لے لوں گی، ایولین نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی آ جاؤں گا، اسی بہانے تھوڑی سی چہل قدمی ہو جائے گی، وجاہت نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد فون بند کر دیا۔ چلو، کچھ تو ہوا، وجاہت نے سوچا اور کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن وہ تیار ہو کر ہوٹل سے نکلا، تھوڑی دور پر بنے ایک مال میں چلا گیا۔ ریاض اور ایولین کے لیے کوئی تحفہ خریدنا چاہ رہا تھا، کوئی ایسا تحفہ جو جیب پر بار بھی نہ ہو اور خوبصورت اور کارآمد بھی ہو۔ وہ مختلف دکانوں میں گھوم رہا تھا۔ خوبصورت، صاف ستھرے، خوشبوؤں سے اٹے سامان سے لدے یہ مال اسے بے حد حیران کرتے۔ اتنا سامان آتا کہاں سے ہے؟ آ بھی جاتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ اسے اس ملک کی معیشت پر حیرت ہوتی تھی، ذرائع پر اور ان کے استعمال پر وہ آفرین بھیجتا تھا۔ اسے یہاں کے لوگوں پر بھی حیرت ہوتی کہ کس طرح بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر فرد ایک جیسے عمل کا پابند ہے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب سوچا؟ کس دنیا کے باسی تھے جنہوں نے نہ صرف خود بلکہ ہر فرد کو محنت کا عادی بنایا؟ بات صرف ذرائع کی نہیں، شعور کی ہے۔ ایک روز کورس کے بعد مختلف ممالک کے اس کے کورس کے ساتھی امریکی ترقی پر گفتگو کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے ایک نوجوان کا مایوس لہجہ گونجا۔ امریکہ کے پاس دنیا بھر کے ذرائع ہیں، اسی وجہ سے یہ ترقی یافتہ ہیں۔ اگر بات ذرائع و وسائل کی نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے قاصر ہیں؟ ایک افریقی نے کہا۔ میرا یقین یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک مخلص لیڈرشپ سے محروم ہیں۔ قوموں کے فیصلے لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دیگر افراد کو ایک ایسے راستے پر ڈالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جس کی منزل ترقی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ سپر پاورز نے دنیا کو 2 مخالف بلاکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ خود ان کے اپنے لوگ تو بہت سے مصائب سے محروم ہیں اور باقی دنیا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ افریقی نوجوان بولا۔ میرا خیال ہے اگر اس چیز کو ملکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہی لیڈرشپ ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تم ایسی ہی لیڈرشپ کے خواہاں ہو، فلپائن کے نوجوان نے کہا۔ ہاں، کسی حد تک، یعنی صرف اس حد تک کہ اپنے ملک کی ترقی ہو، اپنا عام آدمی مطمئن ہو، وہ بولا۔ مگر اس حد کو پانے کے لیے کئی حدوں کو عبور کرنا ہوگا، بنگلہ دیشی بولا۔ ہاں، کچھ قومیں اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اپنا راستہ چننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ سب وے سے باہر نکلا۔ موسم کا مزاج تیزی سے رو بہ زوال تھا، ہلکی خنکی سردی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ خوشگوار سی سردی میں چہل قدمی کرنا خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ریاض کے گھر کے دروازے پر تھا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو، اس نے آواز لگائی اور کوٹ دیوار میں بنی الماری پر ٹانگنے لگا۔ ارے تم تو وقت سے کچھ پہلے آ گئے، کیسے پاکستانی ہو؟ ایولین اندر سے آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی۔ ہاں، ذرا پہلے نکل گیا تھا۔ اور کیا تمہارے گھر میں لوگ دیر سے آتے ہیں؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پاکستانی لوگ ہمیشہ 1-1.5 گھنٹہ دیر سے پہنچتے ہیں۔ آخر ریاض کا بہانہ تو ہے، وہ یہ کہہ کر زور سے ہنس پڑی۔ یہ لو، اس نے خوبصورت تھیلا ایولین کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا؟
ایک چھوٹا سا تحفہ تمہارے گھر کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ ایولین نے تھیلے میں سے ایک خوبصورت پیکنگ کا ڈبہ نکالا، تیزی سے کھولا۔ ارے وجاہت، کس قدر خوبصورت کرسٹل کی سجاوٹ ہے، تم نے بہت زحمت کی۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ ریاض کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دکان پر گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ خاصی دیر تک وجاہت سے اس کے کورس کے بارے میں گفتگو کرتی رہی، اس کے گھر والوں دوستوں کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ وجاہت پہلی بار غور سے ایولین کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسے یہ ہنسمکھ سی گوری بھابھی خاصی اچھی لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلی بار مجھے دیکھا ہے؟ اس نے وجاہت کی محویت کو جھنجھوڑا۔ ہاں، ابھی تک صرف ریاض کا حوالہ تھا، مگر اب میں تم کو تمہارے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اس نے صاف دلی سے کہا۔ لوگوں کو ان کے اپنے حوالوں سے دیکھنا چاہیے، وہی بہتر ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر شادی شدہ عورت کا حوالہ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ بولا۔ اور شادی شدہ مرد کا حوالہ؟ ایولین کے لہجے میں شوخی تھی۔ اس کا اپنا حوالہ ہوتا ہے، وجاہت نے کہا۔ جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ بولی۔ ہمارے ہاں شخصی آزادی اور انفرادیت کا فقدان ہے۔ اور کبھی کسی نے اس آزادی کے حصول کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے پوچھا۔ تم ہمارے معاشرے کے بارے میں خاصا کچھ جانتی ہو۔ حصول کے لیے طویل جدوجہد درکار ہے، اور ہمیں جدوجہد کرنا سکھایا نہیں گیا، بس جو ہے یہی ہے، قبول کرنا ہی ہماری عادت ہے، اس نے کہا۔ لیکن وجاہت، کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہوں گے، وہ بولی۔ ہاں ضرور ہیں، مگر ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کے اعمال قوم میں شعور نہیں ابھار سکتے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو اس کا حل تم لوگوں نے یہ ڈھونڈا کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، وہ بولی۔ یہ حل نہیں، فرار ہے، وجاہت کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میں نے آج کھانے پر اپنی ایک پرانی دوست کو بھی مدعو کیا ہے، وہ نیو یارک سے یہاں اپنے کام کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے، اور تم دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے دور ہو، اس نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ وجاہت نے ایک تحسین بھری نظر ایولین پر ڈالی۔ عقلمند عورت ہے، بات ہی بدل دی، اس نے سوچا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پکایا ہے؟ اتنی دیر کی گفتگو کے بعد وہ کسی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا۔ امریکی اور میکسیکن کھانا، مسالے دار، تم کو پسند آئے گا، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور وجاہت سے معذرت کر کے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میز پر کچھ رسالے ہیں، جب تک ان سے جی بہلاؤ، اس نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا۔ وہ رسالوں میں گم ہو گیا۔ ہیلو، میں ایزابیل ہوں، ایولین کی دوست، اور تم شاید ریاض کے دوست ہو۔ ایک اجنبی مگر بے تکلف آواز سے وہ چونک پڑا۔ ہاں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ مہربانی کر کے تشریف رکھیے۔ وہ ایک طرف صوفے میں دھنس گئی۔ ایولین بتا رہی تھی کہ آپ کسی کورس پر پاکستان سے آئے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ ہاں، کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے، مجھے اچھی طرح اس شہر کا نام یاد ہے، وہ مسکرائی۔ ہاں، آپ کبھی گئی ہیں پاکستان؟ اب اس نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ نہیں، مگر ریاض وہاں سے ہے، اور انہی لوگوں سے وہاں کے بارے میں سنتی رہتی ہوں۔ اوہ، تو ایزابیل آ گئیں؟ ریاض اندر داخل ہوتے ہوئے خوشدلی سے بولا۔ تمہارے دوست تمہاری طرح تو نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، ایزابیل مسکرائی۔ یہ نہیں بولتے؟ حیرت ہے، شاید تمہارے آگے ان کی ہمت دم توڑ گئی ہے، ریاض نے قہقہہ لگایا۔ چلو بھائی، کھانے کے کمرے میں چل کر ہنس لینا، اور مجھے بھی بتانا کہ کیوں قہقہے لگ رہے تھے، ایولین نے گویا کھانے کی تیاری کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، اور سب لوگ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کیا سلیقے اور خوبصورتی سے کھانا سجا ہے، وجاہت نے پرتحسین نظروں سے انواع اقسام کے کھانوں سے سجی میز کی طرف دیکھتے ہوئے ریاض سے کہا۔ ہاں، اس ملک میں ہر چیز میں حسن ہے، کشش ہے، اور بہت تباہ کن، ذرا سنبھل کے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وجاہت ایک لمحے کو چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ ریاض کے ہاں آ کر وجاہت کی کسل مندی دور ہو چکی تھی، اور ایک بار پھر وہ بشاش ہو گیا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ریاض کچھ پریشان ہے، کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ اس نے ایک آدھ بار پوچھا بھی، مگر ریاض ٹال گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، تم لوگوں کو بھی کام پر جانا ہے، اور مجھے بھی، وجاہت نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں پہنچا دوں، ریاض ایک دم کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں سب وے سے چلا جاؤں گا، اس نے کہا۔ میں چھوڑ دوں گی، میں بھی تو ڈی سی میں ہوں، ایزابیل بھی کھڑی ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم دونوں کو ایک ہی جگہ جانا ہے، ایولین جلدی سے بولی۔ وجاہت نے تھوڑا پس و پیش کیا، مگر خاموش ہو گیا۔ آپ کو امریکہ آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ راستے میں ایزابیل نے پوچھا۔ بہت متاثر کن، ہاں، اور یہی امریکہ کی عظمت ہے کہ ہر آنے والا اسے پسند کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ملک ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ معلوم نہیں، اچانک ہی وجاہت کا ذہن اپنے مستقبل میں الجھ گیا۔ میرے والدین اٹلی سے آئے تھے، پھر یہیں رہ گئے۔ رفتہ رفتہ ہمارے کئی اقربا نے بھی امریکہ بسنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں اب ہم سب اطالوی سے امریکی ہو گئے۔ وہ ہنس پڑی۔ وجاہت کو اس کی ہنسی سے جانے کیا احساس ہوا کہ اس نے ایک دم ایزابیل کی طرف گردن موڑی۔ ایزابیل نے بھی اسی وقت دیکھا، اور دونوں بے ساختہ مسکرا اٹھے۔
ہاں آپ بتائیے آپ کا ہوٹل کس طرف ہے؟ ہائی وے سے اتر کر شہر میں داخل ہوئے تو اس نے پوچھا۔ نیو ہیمشائر ایونیو پر ہے، اس نے مختصراً کہا۔ یہی ہے آپ کا ہوٹل؟ وہ ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے بولی۔ بالکل، وجاہت مسکرا دیا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ ایزابل کی چمکتی نظریں اس کے چہرے کو گرما گئیں۔ مجھے بھی، وہ بولا اور گاڑی سے اتر گیا۔ وہ خاصی دیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا، ایزابل کی شخصیت کے خوشگوار تاثر میں لپٹا ہوا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ریاض تھا۔ وجو، تم سے ضروری بات کرنا ہے، شام کو کب تک فارغ ہو جاؤ گے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وجاہت کو حیرت ہو رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ صبح ہی صبح اس نے فون کر دیا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ مل کر ہی بتا سکتا ہوں، ریاض بولا۔ اگلے 4 دن تک تو میں رات دیر سے آؤں گا، جمعے کی شام 7 بجے رکھ لو، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، بس 7:15 تک آ جاؤں گا، ریاض نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اس نے سوچا اور پھر سب کچھ بھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمعے کی شام کورس سے فارغ ہوا تو سوچا کہ دکانوں کا چکر لگا لے۔ آج وہ خاصا خوش اور مطمئن تھا۔ دوپہر میں لنچ پر وکیل سے ملاقات کر کے آیا تھا اور انہوں نے اسے خاصی امید دلائی تھی کہ وہ اس کے پرمٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ فیس بھی نہیں لی تھی، اس وعدے پر کہ کام ہو جانے کے بعد وہ فیس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ شام 5:30 بج رہے تھے۔ شہر کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ گاڑیوں کا ہجوم، لوگوں کے جتھے کے جتھے دفتروں سے نکل کر اپنی اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ سب وے اسٹیشنوں کے باہر پھول والے اپنی آخری بونی میں مصروف تھے۔ یہ رونق بھی چند لمحوں میں خاموشی اور سناٹے میں بدل جائے گی۔ وجاہت شہر کے بارے میں سوچتا ہوا کنیکٹیکٹ اسٹریٹ پر آ گیا۔ دونوں طرف جگمگاتی دکانیں، سردی نسبتاً کم تھی اور ابھی لوگ دکانوں میں آ جا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر پرفیوم کی خوبصورت دکان پر پڑی اور وہ بلا مقصد اندر چلا گیا۔ خاصے مہنگے پرفیوم تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پرفیوم اس کی پسند کا مل ہی گیا۔ وہ قیمت چکا کر مڑا ہی تھا۔ ہیلو، ایزابل کی گنگناتی آواز آئی۔ ارے کیا خوشگوار حیرت ہے، وہ کھل اٹھا۔ کچھ خریدا، اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک آدھ خوشبو، وہ بولا۔ میرا کام بھی آج جلدی ختم ہو گیا، سوچا ماں اور بہن کے لیے کوئی خوشبو خرید لوں، وہ بولا۔ کیا ہوٹل جا رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں، کچھ دیر دکانوں پر گھوموں گا اور ویسے بھی شہر خاموش ہونے والا ہے، وہ بولا۔ ونڈو شاپنگ، میں بھی چلتی ہوں، وہ بھی آمادہ ہو گئی۔ یہ تو دارالخلافہ ہے مگر کتنی جلدی سناٹا ہو جاتا ہے، راستے میں اس نے کہا۔ ہاں، تم کو شاید پتہ نہیں، یہ گھوسٹ سٹی ہے، وہ اپنی مخصوص ہنسی فضا میں بکھیرتے ہوئے بولی۔ ایسا کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جرائم کی وجہ سے، وہ بولی۔ نیو یارک میں تو یہاں سے زیادہ جرائم ہیں، اس نے کہا۔ نیو یارک تو دل والوں کا شہر ہے، وہ کھلکھلائی۔ دونوں خاصی دیر تک دکانوں کے گرد گھومتے رہے۔ وجاہت خاموش تھا۔ چلو کہیں کھانا کھاتے ہیں، ایزابل نے دعوت دی۔ پھر کبھی صحیح، اس نے ٹالنا چاہا۔ یہاں قریب ہی ایک اطالوی ریستوران ہے، وہیں چلتے ہیں، اور وہ یہ دعوت رد نہ کر سکا۔ آج کا دن ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ ہر قدم اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران ایزابل چھوٹی چھوٹی دلچسپ باتیں کرتی رہی اور وجاہت ان لفظوں میں کھوتا چلا گیا۔ ویٹر بل لے کر آیا۔ وجاہت نے ادائیگی کے لیے رقم نکالی۔ نہیں وجاہت، ایزابل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دعوت میں نے دی تھی، بل میں ادا کروں گی، اس نے کہا۔ میں نے ایک بات تمہاری مانی اور اب تم ایک بات میری مانو، وجاہت مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اگلی بار میں دوں گی۔ ایزابل کا جملہ وجاہت کے دل میں امنگ سی جگا گیا۔ تم یہاں کب تک ہو؟ وجاہت نے پوچھا۔ 2 ہفتے اور 3 دن مزید، اس نے کہا۔ وجاہت کو اطمینان سا ہو گیا۔ میں ہوٹل پہنچا دوں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ چلو، اسے ایزابل کی قربت بہت حوصلہ افزا، بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ یہ میرا بزنس کارڈ ہے، وہ پرس سے تعارفی کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی۔ وہ سرشار ہوٹل کے کمرے میں پہنچا اور اچانک اسے ریاض کا خیال آیا۔ اوہ، اب تو 10 بج رہے ہیں، صبح فون کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کہیں دل فریب خیالوں میں گم بستر پر گر گیا۔ صبح ابھی بستر ہی میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ریاض تھا۔ معاف کرنا یار، رات خاصی دیر میں کمرے پر پہنچا، تمہارے پیغامات سنے تھے۔ وجاہت کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آج شہر کی سیر کے لیے گروپ جا رہا ہے، لیکن میں کمرے پر ہی رہوں گا، اس نے بتایا۔ چلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہی بلے میں ساری اہم جگہوں کی سیر ہو جائے گی، ریاض نے کہا۔ نہیں، مجھے خاصا کام کرنا ہے، میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آ رہے ہو یا میں تمہاری طرف آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا۔ نہیں، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دوپہر تک آ جاؤ، کام میں شام کو کروں گا، وجاہت بولا۔ ٹھیک ہے، میں 12 سے 1 کے درمیان پہنچ جاؤں گا۔ کھانا کہیں باہر ہی کھائیں گے، اس نے پروگرام بتایا۔ ضرور، مگر بات کیا ہے؟ وجاہت نے پھر پوچھا۔ آخر ہی بتاؤں گا، ریاض نے کہا اور فون بند کر دیا۔
پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وجاہت تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر گزری رات کی دل فریبیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ کئی بار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کو اس طرح دیکھا جیسے کسی مقدس چیز کا نظارہ کر رہا ہو۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وجاہت نے ریاض سے پوچھا۔ ایک بات خاصی پریشان کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تم سے کچھ پوچھنا، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ ریاض نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ضرور پوچھو، مگر بات کیا ہے؟ ریاض نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ بتاؤ، ایزابل سے اس روز کے بعد ملاقات ہوئی؟ ہاں، ایک دکان پر مل گئی تھی، اس نے بتایا۔ کتنی دیر ساتھ رہے؟ ریاض نے پوچھا۔ 2-3 گھنٹے۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وجاہت نے حیرت سے کہا۔ مجھے خدشہ تھا۔ ریاض اس کا سوال نظر انداز کر کے بولا۔ بات کیا ہے؟ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ وجاہت جھنجلا گیا۔ تمہیں یاد ہے ایک دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا اور ایولین کا رشتہ تمہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں مگر یہ سچ ہے، ریاض نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ وجاہت اب بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا تھا۔ تم نے کاغذی شادی کے بارے میں سنا ہوگا۔ میری اور ایولین کی اسی قسم کی شادی ہے، اور یہ شادی اس شرط پر ہوئی تھی کہ شادی کا یہ بندھن ظاہری ہوگا۔ میرا گرین کارڈ بننے تک میں جو کچھ کماؤں گا اس کا 60% اسے دیتا رہوں گا۔ اس دوران ہم دونوں اپنے اپنے امور میں آزاد رہیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور اس سے پہلے کہ وجاہت کی حیرت کوئی سوال کرتی وہ پھر سے بولنے لگا۔ 4 سال قبل جب ہم پاکستان آئے تھے تو اس وقت ہماری یہ ظاہری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے 1 سال لگا دیا امیگریشن میں درخواست دینے پر، اور جس ویڈیو سٹور میں کام کرتا ہوں وہ بھی میرا نہیں بلکہ ایولین کے ایک ہندوستانی جاننے والے کا ہے۔ ریاض خاموش ہو گیا۔ تو ابھی تک تمہارا گرین کارڈ نہیں ہوا ہے؟ کیا گرین کارڈ ملنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ نہیں، 2 سال لگتے ہیں۔ ابتداً عارضی گرین کارڈ ملتا ہے، پھر 2 سال کے بعد مستقل، لیکن امیگریشن کی تمام خط و کتابت وہ اپنے دفتر سے کرتی ہے۔ امیگریشن سے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ عارضی گرین کارڈ بھیجے بھی سال بھر ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب میں نے ایولین کو بتایا تو پہلے تو خاصی ناراض ہوئی کہ مجھ پر اعتبار نہیں، مگر پھر 1-8 ہفتے کے بعد عارضی گرین کارڈ لا کر دے دیا اور معذرت کرنے لگی کہ اس نے لفافہ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ ریاض خاموش ہو گیا۔ تو اب کیا سوچا ہے؟ وجاہت نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں تو اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اس مدت کو طول دے رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کھینچ سکے، ریاض نے کہا۔ وجاہت کے تو گمان میں بھی یہ سب نہ تھا، وہ بس خاموش نظروں سے ریاض کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور یہ گھر گاڑی سب اسی کا ہے۔ ریاض نے لمبی سانس بھری۔ وجاہت خاموش ہو گیا۔ میری اس سے ملاقات بھی کچھ ایسے ہی انداز میں ہوئی تھی جیسی تمہاری ایزابل سے ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا، اور اب تو یہ یقین سا ہونے لگا ہے کہ ان لڑکیوں کا کوئی گروہ ہے جو غیر ملکی غیر قانونی لوگوں کو پھنساتی ہیں۔ ریاض کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ مگر وجاہت ایسی بات ایزابل کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا ایزابل بھی یہی کچھ کرتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ ایزابل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وجو، خدا کے لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا۔ ریاض کے لہجے میں نصیحت تھی، پریشانی تھی، خدشات تھے۔ تو تمہارے یہ حالات کب تک ایسے رہیں گے؟ اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ یا تو اسے مجھ سے بڑی آسامی مل جائے اور یا پھر اسے خود رحم آ جائے، ریاض بولا۔ کیا مطلب؟ وجاہت چونک پڑا۔ میں اس کا تیسرا شوہر ہوں، 2 پہلے بھگت چکی ہے، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ اوہ، یہ بات ہے۔ اب وجاہت کے ذہن میں دھندلے خاکے واضح ہونے لگے تھے۔ زیغم وکیل سے کیا بات ہوئی؟ ریاض نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کاغذات لے لیے ہیں، 2 ہفتے بعد بلایا ہے، کہہ تو رہے تھے کہ پوری کوشش کریں گے، اب دیکھو کیا بنتا ہے، وجاہت نے کہا۔ اور فرض کرو، بلکہ یقیناً یہ وکیل صاحب کچھ نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ واپس جاؤ گے؟ ریاض نے سوال کیا۔ واپسی کا میں بھول چکا ہوں، سمجھ لو کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ وجاہت کے لہجے کے اعتماد پر وہ حیران رہ گیا۔ لیکن وجو، یہاں کی زندگی بہت مصیبت کی ہے۔ اگر ورک پرمٹ نہیں ملا تو غیر قانونی ہو جاؤ گے اور سیاسی پناہ لینا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مضبوط شواہد درکار ہوں گے، ریاض دھیمے لہجے میں بولا۔ یار، تم نے ہی تو امریکہ بس جانے کا مشورہ دیا تھا، اور اب تم ہی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ وجاہت ہنسا۔ نہیں، ساتھ نہیں چھوڑ رہا اور نہ چھوڑوں گا، مگر خیر جو ہوگا سنبھال لیں گے، ریاض نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ریاض کے حالات سننے کے بعد اب وجاہت کے ذہن نے دوسری طرح سوچنا شروع کر دیا تھا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے اسے خود ہی کرنا ہوگا، اور اسی سوچ کے بعد وہ بہت حد تک مطمئن تھا۔